बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं एवरीडे टीवी की इस नई वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन, आप लोगों ने अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि फ़लाँ शख्स बहुत बासलाहियत था, ना जाने क्यों ज़िंदगी में कामयाब इंसान नहीं बन पाया। आप ज़ाती तौर पर भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके बारे में आप यही सोचते होंगे कि यार ये आदमी तो बेहद मेहनती था, पता नहीं कामयाब क्यों नहीं हो सका। आज हम इस वीडियो में आपको नाकाम लोगों की 10 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जो तकरीबन हर नाकाम आदमी में बदरजाए अतम मौजूद होती हैं। आप जब भी किसी नाकाम शख्स की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो ये हकीकत आपके मुशाहदे में ज़रूर आएगी कि अगर 10 की 10 आदतें ऐसे फ़र्द में मौजूद ना भी हों तो इनमें से ज़्यादातर यानी कम अज़ कम 7 आदतें उस शख्स में ज़रूर मौजूद होंगी। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम नाकाम लोगों की वही आदतें आपको बताने जा रहे हैं जो उनको कामयाब नहीं होने देती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीज़ साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको वीडियो के शुरू में हम ये नसीहत भी करना चाहेंगे कि अगर आप कामयाब आदमी बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई आदत भी कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। नाजरीन, नाकाम लोगों की उन आदतों में से सबसे पहली आदत है ख्यालो ख्वाब के महल तमीर करना। इसके लिए बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, जैसे हवाई किले तमीर करना, ख्याली दुनिया में रहना, या शेख चिली का मुहावरा भी ख्याल में रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाकाम लोगों की पहली जो उनकी हामी है वो ये है कि वो हकीकत पसंद होने की बजाय ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को और अपने वसाइल को और अपनी काबिलियत की बजाय वो दूसरों की देखा देखी या फिल्मों में हीरोज़ को देखकर अपने गोल्स को सेट करते हैं। लिहाजा उनके जो गोल्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते, इसलिए वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। नाजरीन, नाकाम लोगों की दूसरी खसूसियत, ये लोग गू की कैफियत में रहते हैं, या इस तरह कह लें कि ये ज़रूरत से जल्दी या ज़रूरत से बाद में फ़ैसले करते हैं। इन लोगों में वक्त पे क़ुव्वत फ़ैसला की कमी पाई जाती है। ये लोग सही मौके का इंतज़ार करते करते या तो सही मौके से पहले फ़ैसला कर लेते हैं या दुरुस्त मौका गुज़रने के बाद फ़ैसला करते हैं। इस तरह जो इनके फ़ैसले होते हैं वो मौके महल की मुनासबत से दुरुस्त साबित नहीं होते। लिहाजा ये लोग हमेशा ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। नाजरीन, इन लोगों की तीसरी खसूसियत, ये लोग बार बार काम बदलते हैं, या इस तरह कह लें कि हर चमकती चीज़ को सोना समझकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसकी मिसाल इस तरह ले लें, नाकाम शख्स अगर किसी को एक्सपोर्ट का काम करते देखेगा तो वो एक्सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। अगर किसी कामयाब आदमी की दुकान चलती देखेगा तो वो दुकान का सोचना शुरू कर देगा। इस तरह वो कोई भी आदमी कामयाब देखेगा तो वही बिज़नेस शुरू करना चाहेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचेगा कि ख़ुद उसके वसाइल और उसकी सोच और उसकी सलाहियत के मुताबिक कौन सा बिज़नेस उसे सूट करता है। साथ ही साथ ये भी बात है कि उन लोगों को बार बार काम बदलने की आदत इन लोगों में पाई जाती है। ये लोग ज़्यादा देर एक ही काम करना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। नाजरीन, नाकाम लोगों की चौथी खसूसियत, ये लोग दुरुस्त सम्मत का तयन नहीं कर पाते। इंसान की ज़िंदगी में कई मौक़े ऐसे आते हैं जब इंसान दोराहे पे खड़ा होता है। उस वक्त लिया गया दुरुस्त फ़ैसला इंसान की नस्लों को खुशहाल कर देता है, और उस वक्त लिया गया गलत फ़ैसला अगर नस्लों को ख़राब ना भी करे तो इंसान की अपनी ज़िंदगी को ज़रूर ख़राब कर देता है। ये लोग दोराहे पे पहुँच के दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम होते हैं।
ناظرین، ناکام لوگوں کی پانچویں خصوصیت: یہ لوگ کام کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو یہ لوگ کام چور ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ کام کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اپنی تمام مصروفیات سے پہلے اپنے کام یا اپنے پیشے یا اپنی روزی روٹی کے جو بھی کام دھندا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں۔ لیکن ناکام لوگ اپنے کام کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو یہ کام نہ کرنا پڑے، ان کی بجائے یہ کام کوئی اور کر کے دے دے۔ ناظرین، ناکام لوگوں کی چھٹی خصوصیت: یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے۔ اسی زوم میں یہ لوگ کسی کی نصیحت کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کی بات کو، کسی کی نصیحت امیز جو زندگی میں کہانیاں ہوتی ہیں ان کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور ہمیشہ ایک غرور کسی کیفیت میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کچھ نہیں پتہ، اس دنیا میں ساری باتوں کا صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ اس طرح کا موڈ اور اس طرح کی جو ذہنی سطح ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ کام کی باتیں بھی دوسرے لوگوں سے پک نہیں کر سکتے، لہٰذا زندگی میں آگے بڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی ساتویں خصوصیت: اپنے اخراجات کا حساب کتاب نہ رکھنا۔ ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، یا اس کے مطابق انہوں نے اپنے اخراجات زیادہ کرنے ہیں یا کم کرنے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو نہ اپنی آمدنی کا کوئی حساب ہوتا ہے، نہ اپنے اخراجات کا کوئی حساب رکھتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کسی قسم کی سیونگ سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان کے زندگی میں پیچھے رہنے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، ناکام لوگوں کی آٹھویں خصوصیت: یہ لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ لوگ بچت بالکل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایک مشہور شخصیت امریکی بزنس مین وارن بفٹ یا وارن بفے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج آپ غیر ضروری چیزوں پہ اپنی آمدنی خرچ کریں گے تو بہت جلد آپ کو اپنی انکم بڑھانے کے لیے اپنی ضروری چیزیں بیچنا پڑ جائیں گی۔ اس قول کا سادہ لفظوں میں اس کی ٹرانسلیشن یا سلیس ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آج آپ کم انکم کی کنڈیشن میں فضول خرچی کریں گے تو کل کو اگر آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھا سکتے تو اس کے لیے آپ کو ضروری چیزیں بیچنا پڑ جائیں گی۔ لہٰذا ناکام لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بچت نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس اتنی سیونگز اکٹھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی جگہ انویسٹ کر کے اپنی انکم بڑھا سکیں اور اپنا سٹیٹس چینج کر سکیں، لہٰذا یہ لوگ ہمیشہ ناکام اور غریب رہ جاتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی نویں خصوصیت: یہ لوگ وقت ضائع کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حد سے زیادہ وقت اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں، اس کی بجائے یہی وقت کسی قسم کے کارآمد کاموں میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اس دوران کوئی سائیڈ بزنس کر سکتے ہیں، کوئی اپنی جاب کو ٹائم دے سکتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ صرف اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی 10ویں خصوصیت: زندگی میں ڈسپلن نہ ہونا۔ سونے اٹھنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں کسی قسم کا کوئی ڈسپلن، کوئی پنکچوالٹی اور کوئی ریگولیرٹی قائم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے سونے اور اٹھنے کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی کا ہر کام بے وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈسپلن انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح ہماری کائنات میں ایک ڈسپلن ہے، سورج کا نکلنے کا اور غروب ہونے کا، چاند کا نکلنے کا اور غائب ہونے کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں ڈسپلن ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ناکام لوگ اپنی زندگی میں کسی قسم کا ڈسپلن قائم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ان لوگوں میں ایک اور بڑا غلط قسم کا رویہ پایا جاتا ہے۔ جب ان کو کوئی کام بتایا جاتا ہے
تو یہ فوری طور پہ اپرچونٹی گریب کرنے کی بجائے یا فوری طور پہ محنت شروع کرنے کی بجائے ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں کل سے پوری سنجیدگی سے محنت کروں گا۔ اس رویے کی وجہ سے ان لوگوں کا کل کبھی نہیں آتا۔ انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ ٹمارو ول نیور کم، یعنی کل کبھی نہیں آئے گا۔ یہ لوگ ہر کام کل پہ ڈال دیتے ہیں کہ میں کل سے یہ کام کروں گا، پوری سنجیدگی سے محنت کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اردو میں ایک ضرب المثل ہے، ایک پروورب ہے، محاورہ ہے کہ کل کا کام آج کریں اور آج کا کام ابھی کریں، یہ لیکن ناکام لوگ اس صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کی 12ویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ حسد کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی بدنیت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خود تو محنت کر کے ناکام لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اگر ان کے ارد گرد میں سے، فیملی میں سے، فرینڈز میں سے کوئی بندہ محنت کر کے آگے بڑھ جائے تو یہ لوگ اس کی تعریف یا اپریسیشن کرنے کے بجائے اس کے دشمن بن کر اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندہ بھی ان کی طرح ناکام ہو جائے۔ ویسے بھی ناکام بندے کی خصوصیت ہوتی ہے حسد کرنا، جبکہ کامیاب انسان رشک کرتا ہے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ ناکام ہو جائے، میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں وہ ناکام ہو جائے، لیکن رشک کرنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دوسرا بندہ کامیاب ہوا ہے مجھے بھی اسی طرح سے کامیابی نصیب ہو۔ ناکام لوگ حسد کرتے ہیں، رشک کرنے کی کوالٹی ان میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، اگر کسی بھی فرد میں یہ عادتیں موجود ہوں یا ان میں سے 7 عادتیں بھی موجود ہوں تو یاد رکھیے ایسا انسان سونے کا بھی بن جائے یا دنیا کا باصلاحیت ترین شخص بھی ہو تب بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر یہ بری عادتیں کبھی پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ ان عادتوں کے مخالف عادتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم انشاءاللہ چند دن میں کامیاب لوگوں کی عادتوں کی بھی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے، اس سے آپ کو ناکام اور کامیاب لوگوں میں فرق پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کریں گے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آخر میں دوبارہ وہی درخواست جو ہم ہر ویڈیو کے شروع اور آخر میں کرتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری مستقبل کی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔